السلام علیکم. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پراؤڈ آف سندھ اور میں ہوں محمد موسیٰ خلیلی. کرکٹ اس خطے کا ایسا مقبول کھیل ہے کہ جو بھی اس سے جڑا اور جس حوالے سے بھی جڑا وہ ایک سیلیبریٹی بنتا گیا. آج ہم پاکستان کے مشہور کرکٹ کمنٹیٹر رانا اشفاق احمد صاحب کے مہمان بنے ہیں اور ان سے ان کی زندگی کا احوال جانیں گے. السلام علیکم رانا بھائی. وعلیکم السلام موسیٰ بھائی، بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور دوسرا یہ کہ میں آپ کے چینل کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سندھ کے ٹیلنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے یہ چینل اوپن کیا ہے، اور پراؤڈ آف سندھ جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ ہمیں سندھ پہ فخر ہے اور سندھ کے ٹیلنٹ پہ فخر ہے. تو آئی ایم ایبسلیوٹلی ہیپی ٹو سی یو ہیئر. سب سے پہلے رانا بھائی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ اپنا تعارف اپنی زبانی، اس لیے آپ اپنا تعارف ہمارے دیکھنے والوں سے کروائیے. بس اس پہ میں کیا کہوں کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ زمانہ لکھے گا تعارف میرا، اپنا لکھا تو مجھے بہت معیوب لگے، کچھ اس طرح سے شعر ہے. اور اپنی زبانی میں کیا کہوں، میں ناچیز ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور دوستوں کی سپورٹ ہے، والدین کی دعائیں ہیں، آپ جیسے بھائیوں کی محبت ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹاپ لیول پہ، جہاں کسی کا خواب ہو سکتا ہے، کامنٹری بھی کروائی، اور پاکستان کے بیسٹ جو چینلز ہیں اسپورٹس کے، جیو سپر ہو، پی ٹی وی ہو، پھر سندھ ٹی وی پہ میں نے 2015 کا ورلڈ کپ کیا، اور 2004 سے میں ریڈیو سے جڑا ہوں، FM 107 سے میں نے پہلی کامنٹری کی تھی. اور جہاں تک میرا یہاں کی کامنٹری کا تعلق ہے گاؤں دیہات سے، جو میں نے ہوڑی کرکٹ گراؤنڈ ہے جو میرے گاؤں کو رستہ جاتا ہے، وہ بیک ان 94-95، یعنی آج اس کو کوئی 27-28 سال ہونے کو ہیں، شروع کی تھی. بس دوست بنتے گئے، محبت دوست دیتے گئے، اور مجھے یہ لگنے لگا کہ میں کر سکتا ہوں ریڈیو ٹی وی. شوق بہت تھا مجھے ریڈیو سننے کا، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شوق پنپا، اور اب آپ کے سامنے ہے آپ کا بھائی. رانا بھائی آپ ایک چھوٹے سے دیہات سے تعلق رکھتے ہیں. دیہاتی لوگوں کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے شوق چھوٹے موٹے ہوتے ہیں. آپ کو اتنی کم عمری میں اتنا بڑا شوق کیسے جاگا؟ بس یہ پھر وہی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اس بندے سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ چن لیتا ہے. تو میں اپنے آپ کو ان میں سے سمجھتا ہوں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. ورنہ آپ مجھے قریب سے جانتے ہیں، کیونکہ آپ کا گاؤں میرے گاؤں کے بالکل ساتھ ہے، ملحقہ ہے، تو آپ اندازہ یہ کر لیں کہ کوئی 6 کلومیٹر ہم سے ہے سٹی کنری، اور جو میرا اپنا اسکول جس میں پڑھا ہوں 8ویں تک، وہ کوئی 2 کلومیٹر بنتا ہے، اور 2 کلومیٹر آنا جانا. اور حقیقت بات یہ، میں یہ بتانے میں کبھی نہیں گھبراتا کہ جس وقت میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اپنی مڈل پرائمری اینڈ دین ہائی سیکنڈری تک پہنچا، اس وقت میرے اپنے جو گھر کے معاملات تھے، حالات تھے، وہ انتہائی خراب تھے. آپ سمجھ لیں کہ وی ور ہینڈ ٹو ماؤتھ اینڈ وی ور ریئلی اسٹرگلنگ. لیکن میں اس میں کریڈٹ دوں گا جو میری والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے جس طرح سے محنت کی ہے، جس طرح سے مشقت کی ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم تمام بہن بھائیوں کے لیے، وہ ایک ایسا جذبہ تھا کہ جس میں میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے یار، کہ جس میں کہ کل میری والدہ کو، میرے دوستوں کو، میرے خاندان والوں کو یہ لگے کہ یار یہ رانا اشفاق از سم تھنگ، اس کی کوئی شناخت ہے. تو ایک جو آئیڈینٹی ہم لوگوں نے لوز ایک طرح سے کر دی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں نا، ٹوٹ جاتا ہے غربت میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے. تو بہت سارے رشتہ دار، بہت سارے دوست احباب، وہ ایک دور میں جو میرے دادا کی زندگی میں ہمارے بہت قریب تھے، وہ ہم سے دور ہونے لگے تھے، اور کوئی ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم آئسولیٹڈ ہیں خاندان میں. تو وہ ایک میرے اندر ایک تھا شروع سے کہ یار کچھ ایسا کیا جائے. اور اس میں مجھے، آپ جانتے ہیں کہ مجھے گائیکی کا بھی شروع میں بہت شوق تھا، تو اس سے دوستوں نے بہت مجھے موٹیویشن دی. ڈاکٹر زاہد صاحب ہیں، ڈاکٹر اکرم صاحب تھے، جنہوں نے روٹری کلب میں میرے پروگرامز کروائے مجھے 14 اگست پہ سننے کے بعد، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اچھا، اس کے بعد پھر جو میرا سیکنڈ شوق بنا وہ کامنٹری، کیونکہ ریڈیو سے کامنٹری آتی تھی. حسن جلیل صاحب، چشتی مجاہد صاحب، یہ بڑے نام تھے اس وقت کامنٹری کرتے تھے. میں نے ان کو سن کے اتنا ان میں گم ہو گیا، اتنا آبزرو کیا کہ میں نے سوچا یار مجھے بولنا چاہیے. تو ایسے ہی 93-92 میں ہوڑی کرکٹ گراؤنڈ میں ڈاکٹر زاہد صاحب میچز کروایا کرتے تھے. انہوں نے کہیں مجھے سنا بولتے ہوئے، تو انہوں نے کہا یار کیوں نہ ہم ایک مائک اور بالٹی لے کے آئیں، جو پرانے زمانے میں بالٹیاں ٹریکٹر پہ لگتی تھی، تو اگر آپ اس میں بولیں. تو میں نے کہا میں بولوں گا جی. تو بس میں بولا، تو پھر اللہ نے میری زبان ایسی کھولی، ایسی گرا کھولی کہ وہیں کیپٹن پپو رضا، شاہد خوشی، سر اشرف وغیرہ یہ سارے کھیل رہے تھے اس ٹورنامنٹ میں. اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک لوگوں نے مجھے لینا شروع کیا، اور 2001 تک پہنچتے پہنچتے میں کنری کا مقبول ترین کمنٹیٹر بن چکا تھا، جو ہندی، انگریزی اور اردو تینوں زبانوں میں اس وقت
کامنٹری کر لیتا تھا. حالانکہ انگریزی اس وقت میں صرف وہ کامنٹری کرتا تھا جو میں لفظ سنتا تھا چشتی مجاہد سے, ٹونی گریگ, یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا مطلب ایکچولی کیا ہے کیا نہیں, بٹ میں وہ رپیٹ ان کو کر لیتا تھا. پھر میں نے باقاعدہ انگریزی سیکھنے کی بھی کوشش کی اور اس میں الحمدللہ میں کامیاب رہا ہوں کسی حد تک, اور اللہ نے مجھے یہ تک موقع دیا کہ میں نے سائمن رول, روشن ابیسنگے, پیٹر ابورن جو کہ انگلینڈ کے بہت مشہور جرنلسٹ ہیں, ان کے ساتھ کامنٹری کا موقع دیا, اور پاکستان کے ٹاپ گنز یعنی راشد لطیف, شعیب اختر, وقار یونس, آپ کے ڈینی موریسن, رمیز راجہ, ان سب لوگوں کے ساتھ کامنٹری کرنے کا موقع مجھے ملا ہے. اور وہ لوگ جن کو میں ویژولائز کرتا تھا, امیجن کرتا تھا, حسن جلیل چشتی مجاہد صاحب, ان کے ساتھ بار بار مائک شیئر کرنا, کامنٹری باکس شیئر کرنا. پھر چشتی صاحب کے ساتھ ہم نے ٹور بھی کیا یو اے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل بالکل بھی نہیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی. اور پھر کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر, گھر والے بندے کو کم عزت دیتے ہیں, مگر میرے شہر والوں نے, ڈاکٹر زاہد ہوں, یاسین میمن صاحب ہوں, آپ کے حاجی شکیل احمد باجوہ صاحب ہوں, نواب صاحبان ہوں, پھر کرکٹ کے جتنے دوست احباب ہیں, پپو رضا سے آپ شروع ہو جائیں, حفیظ بھائی, غلام نبی جٹ, علی حیدر شاہ, ڈاکٹر رمیز, بہزاد انور, ندیم بھائی, یاسر جٹ, میں جتنے نام لوں کم ہے, ٹھیک ہے نا. سارے دوستوں نے مجھے بہت عزت دی. پھر نوکوٹ میں, ڈگری میں, جڈو میں, میرپور خاص میں, چھور میں, مٹھی میں, کیونکہ میں ریڈیو پاکستان مٹھی پہ 3 سال رہا, وہاں میرے اچھے تعلقات بھی تھے. تو ان سب لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ گھر کی مرغی دال برابر. میں تو یہ سوچتا ہوں گھر کی دال مرغی برابر, اتنا مجھے میرے شہر والوں نے مان دیا. پھر آپ لوگ بھائی ہیں جس طرح سپورٹ کرتے ہیں, تو آئی ایم ایبسلیوٹلی ہیپی. رانا بھائی, اس سے پہلے آپ ریڈیو پاکستان مٹھی پر پروگرام ہوسٹ کر چکے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ وہ کس طرح کے پروگرام تھے اور ان میں کیا کیا ہوتا تھا جو آپ ہوسٹ کرتے تھے؟ ریڈیو پاکستان کی بھی ایک زبردست کہانی ہے. مجھے 2005 میں اقبال میمن مرحوم نے یہ بتایا کہ یار آپ کامنٹری کرتے ہو, آپ کراچی بھی جاتے رہتے. ان دنوں میں کراچی اسٹرگل کر رہا تھا, باقاعدہ کامنٹری مجھے نہیں ملنے لگی تھی, میں اکا دکا میں کر لیتا تھا, کر چکا تھا. تو انہوں نے کہا یار مٹھی میں اسٹیشن بنا ہے, وہاں میرے جاننے والے ہیں, اگر میں آپ کو وہاں بھیجوں. اور اس طرح یہ خالد بھائی جو ڈھوری والے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا. تو جب میں وہاں گیا تو میں نے انٹرویو دیا. وہاں ہمارے شہر کی 2 لڑکیاں تھیں, نعیمہ ممتاز اور سائمہ ممتاز اور ہما ممتاز, یہ تینوں بہنیں وہاں کام کر رہی جو آلریڈی. اور نعیمہ ممتاز اب ریڈیو پاکستان میں ایک زبردست عہدے پہ پروڈیوسر ہیں اور سینئر پروڈیوسر ہو چکی ہیں. ہما میرا خیال پھر وہ چھوڑ گئی تھیں اور سائمہ بھی چھوڑ گئی, انہوں نے اناؤنسمنٹس کی. تو میرا انٹرویو کیا, اس وقت محمد انور ہکڑو صاحب تھے اسٹیشن ڈائریکٹر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہمارے پاس اردو کے 2 پروگرامز ہیں, کیونکہ میں اردو پروگرامز کے لیے گیا تھا. ایک شعر و نغمہ جو 9 سے 9:30 بجے تک, وہ آپ کو ہفتے میں 2 دن کرنا ہے, اور 2 دن آپ کو کرنا ہے دامن تھر, وہ اردو پروگرام تھا 12 سے 1 بجے تک. اس پروگرام میں موسیٰ بھائی بس پھر سمجھ لیں کہ اللہ کا ایسا کرم ہوا, میں نے ایسے موضوعات اٹھائے. میں نے موچی کا موضوع اس میں اٹھایا, میں نے کنڈکٹر کا موضوع اس میں اٹھایا, زندگی کے موضوع اٹھائے. ایسے موضوعوں پہ میں نے 1 گھنٹہ مفصل پروگرام بنایا کہ جو پہلے 5 منٹ سنتا تھا وہ آخری 5 منٹ سننے کے لیے مجبور ہو جائے. تو وہاں کے, میں آپ کو کیا بتاؤں, وہاں کا دھوبی سے لے کر جو ہیئر کٹر ہے وہ مجھ سے پیسے نہیں لیتا تھا. سب مجھے اس طرح مٹھی میں پہچانتے تھے اور میرے کپڑے مفت میں دھوتے تھے. بس ہمارا آپ یہ شعر پڑھ دیجیے گا, ان لوگوں کی اتنی محبت تھی مجھ سے. تو وہ بہت چلا. دامن تھر ایسا پروگرام تھا کہ بہت چلا. اور میں اس زمانے میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں خطوط آتے تھے لڑکیوں کے اور دوستوں کے, اور کچھ لڑکیاں یہ خواہش ظاہر کرتی ہیں ہم نے آپ سے ملنا ہے. تو میری چونکہ یہ شکل اور باڈی میں سمجھتا ہوں اتنی اچھی نہیں, میں ان سے معذرت کر, اگر آپ نے مجھے دیکھ لیا تو آپ مجھ سے جو ہے نا پھر وہ محبت نہیں رہے گی جو میری آواز سے ہے. تو اس طرح کے واقعات بھی وہاں ریلیو میں, ٹو بی آنیسٹ اینڈ فرینک بتا رہا ہوں. تو بڑا مزہ آیا وہاں. 3 سال میں نے کام کیا. پھر میں ظاہر کراچی چلا گیا کامنٹری کے سلسلے میں, میرے لیے وہاں اسٹے کرنا مشکل تھا. تو بہت مزہ آیا. پھر انور یہ اپنے خاص کھیلی صاحب ہیں جو علی نواز خاص کھیلی صاحب, یہ آئے 2006 میں. پھر یہ کنری کے تھے چونکہ ان سے ایک لنک نکلایا, تو انہوں نے بہت رسپیکٹ دی, بہت محبت کی. تو مٹھی میں میرا وقت بہت عمدہ گزرا ہے اور آج بھی وہ تعلقات میرے مٹھی میں دوستوں کے ساتھ قائم ہیں. رانا بھائی, یہ بتائیے گا کہ کون سے بڑے پلیٹ فارمز پر آپ کمنٹری کر چکی ہیں؟ الحمدللہ جی, میں 10 اسپورٹس پہ میری کامنٹری جا چکی ہے. اس کو پروڈکشن تو اس کی کر رہے تھے سکندر بخش صاحب جو اس وقت بڑے مشہور کامنٹیٹر ہیں, انہوں نے کسی پرائیویٹ کمپنی سے کروائی تھی, مگر انہوں نے لنک دیا تھا 10 اسپورٹس کو بھی اور پی ٹی وی اسپورٹس کو بھی. یہ رمضان کپ ہے 2019 کا. پھر 2019 کی جو قائد اعظم ٹرافی کا فائنل ہے وہ میں نے کیا ہے 10 اسپورٹس پہ, اور پی ٹی وی اسپورٹس پہ ساتھ چل رہا تھا. پی ٹی وی اسپورٹس پہ میں نے 2010 سے لے کر 2019 تک تمام جو میجر ایونٹس ہوئے ہیں جو پی ٹی وی نے خود پروڈیوس کیے وہ تقریباً سارے کیے.
चाहे वो लाहौर हो, पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान हो, हर जगह मैंने, कोयटा से भी मैंने कमेंट्री की है। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान पे मैं 2016 से लेकर 2019 तक तमाम PSLs किए हैं, बल्कि 2020 तक। और उसके अलावा FM 107 से मेरा 2004 का डेब्यू है। फिर 2008-9 तक मैं उनसे जुड़ा रहा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। फिर FM 96 से मैंने किया है। हम FM जो 106.2 एक मशहूर चैनल है उससे कमेंट्री की है। और हत्ता कि मैंने लाहौर जो आवाज़ नेटवर्क है वहाँ से भी एक इवेंट किया है PSL 2020 के कुछ मैचेस, और वो भी मैंने लाइव किए हैं। फिर वक्त न्यूज़, सिंध न्यूज़ पे 2015 का पूरा वर्ल्ड कप मैंने किया है मसरूर राजपर के साथ और कुछ दूसरे दोस्तों के साथ। इसके अलावा मैं समझता हूँ बेशुमार हैं। अच्छा, ABC रेडियो जो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी एक सीरीज़ के लिए जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गई, मगर वो मामला पैसे इतने कुछ कम दे रहे थे कि मैं वहाँ ट्रैवलिंग और यहाँ से टिकट विकेट, उसमें मुझे वो टर्न डाउन करनी पड़ी। हालांकि मुझे अफसोस है, मुझे जाना चाहिए था, मेरा ख़र्चा निकल आता उसमें, लेकिन मैंने सोचा कि यार बचेगा कुछ नहीं तो नहीं जाऊँ। लेकिन इसमें मेरे जो दोस्त साथी हैं कराची वाले कमेंटेटर्स, उन्होंने कहा आपको जाना चाहिए। अब किन बड़े कमेंटेटर्स या किन बड़े खिलाड़ियों के साथ आप कमेंट्री के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं? टीवी में यकीनन डैनी मॉरिसन, रमीज़ राजा और आपके ये साइमन डूल और रोशन अबे सिंह, ये बड़े नाम हैं जो आजकल मशहूर भी हैं। इनके साथ मुझे माइक शेयर करने का मौका मिला है। फिर जिन्हें मैं बड़ा समझता हूँ, चिश्ती मुजाहिद और हसन जलील के साथ कमेंट्री करना मेरे लिए एज़ाज़ था। मैं आज भी एज़ाज़ समझता हूँ उनके साथ, और उनके साथ बहुत की मैंने। इफ्तिखार अहमद साहब हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग हैं, आजकल हमारे मशहूर दोस्त हैं अकील समर, दानिश नईम अब्बासी, इन सब लोगों के साथ, मेरा ख्याल सकलैन मुश्ताक के साथ, शोएब अख्तर के साथ, कामरान अकमल के साथ, सलीम यूसुफ के साथ, मोइन खान के साथ, तो यानी अब ये जितने हमारे क्रिकेटर्स, इकबाल कासिम, तौसीफ़ अहमद, हारून रशीद, तो नाम लेते जाएंगे आप। बहुत कर चुका हूँ मैं, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ हमारे कुंडरी के बहुत ही अच्छे मौजूद हमारे टीचर भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। डॉक्टर जाहिद साहब के साथ मैंने बहुत कमेंट्री की, बहुत इन्जॉय किया। और फिर सिंध भर में मुख्तलिफ जितने भी लोगों के साथ मैंने कमेंट्री की, मैंने कोशिश की कि मैं उनको सिखाऊं भी और उनसे सीखूं। जिन बड़े खिलाड़ियों को लोग सिर्फ टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, आपकी उनसे मुलाकातें रही हैं, तो फरमाइएगा कि किस खिलाड़ी की शख्सियत ने आपको ज़्यादा मुतासर किया और किससे आपका याराना सा बना? जो इस वक्त मौजूदा टीम में मेरा याराना है तो वो मोहम्मद रिजवान के साथ है। और ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। 2014-15 में, ये पुरानी बात नहीं है, मैं कायदे आज़म ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल कर रहा था। रिजवान वहाँ 224 रन की इनिंग्स खेलते हैं। ज़ाहिर है कि जब आप अभी नए होते हैं तो आपके घर वाले, आपके दोस्त फॉलो कर रहे होते हैं, तो यकीन माने मैंने इनकी जब बैटिंग को देखा तो मेरे जहन में एक आया, मैंने एक जुमला कहा कि मुझे लगता है, अभी उन्होंने 2 सेंचुरी भी नहीं की थी, तो उनका स्टाइल था बैटिंग करने का। ये मैंने कहा कि रिजवान मुझे लंबी रेस के घोड़े लगते हैं और लंबा खेलेंगे। ये उनको किसी घर वाले ने बताया होगा। तो शाम में जब निकल रहे थे तो मुझे सीढ़ियों से उन्होंने, मैं भी बाहर निकल रहा था, वो भी निकल रहे थे, तो घेर लिया, राना भाई आप हमारे हीरो हैं, उनका ये लफ्ज़ था। तो उसके बाद मेरी ऐसी दोस्ती है कि इंतहाई मसरूफ़ हैं, PCB की उन पर पाबंदियाँ हैं, मगर मैं किसी भी दोस्त की अगर उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो बना दें, बना के देते हैं। आज भी रिजवान उसी तरह मिलते हैं, बल्कि जितने दोस्त कुंदरी से गए हैं, चाहे वो यासिर हों, सजाद भाई वाले हों, दूसरे दोस्त हों, उन सबको रिजवान इस तरह मिलता है जैसे वो मेरा भाई हो। और व्हाट्सएप पे मैं उसके साथ टच में हूँ बहुत। उसने बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया, अल्लाह उसको और बनाए। मैं समझता हूँ जितने वो रन्स कर रहा है आजकल, सेकंड टू बाबर आजम अगर कोई नाम लेता है तो रिजवान है, लेकिन उसकी मेरे साथ आज भी वैसी दोस्ती है। बाकी कमेंट्री में मैंने इकबाल कासिम, अजहर ख़ान, सलीम यूसुफ, ये जो क्रिकेटर्स हैं इनमें, सकलैन मुश्ताक, इनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एंड हारिस खान एंड जलालुद्दीन, दे वर वेरी वेरी गुड। बाकी यकीनन सबके साथ काम किया प्रोफेशनली, बहुत अच्छा रहा। मोहम्मद वसीम है, बड़ा मज़ा आया। मौजूदा और पिछली दौर की क्रिकेट में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ये क्रिकेट बहुत बदल गई है, क्रिकेट बहुत इवॉल्व हो गई है। पुरानी क्रिकेट में जो थी वो सारी तवज्जो जो थी वो क्रिकेट पे थी, अब सारी तवज्जो कमर्शियल पे है मेरे लिहाज से, कमर्शलिज़म और पैसा। लेकिन ज़ाहिर है कमर्शलिज़म और पैसा भी सही मानों में आप तभी अर्न कर सकते हैं जब आप क्वालिटी देंगे। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं इसको इसी तरह मानता हूँ कि जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक है, उनकी चीज़ें कम बिकती होंगी, लेकिन जो उनकी चीज़ें ख़रीदता है फिर उनकी केयर है। तो हो सकता है कभी कभी आपका टैलेंट कम बिके, हो सकता है कभी कभी आप उस जिस तरह के पैसे चाह रहे हैं वो आपको ना मिले, लेकिन स्टिल 10 नहीं तो 4 बंदे ऐसे होंगे जो कहेंगे ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी वाला कमेंटेटर है, इससे करवाओ। 2 बंदे आपको पैसे नहीं दे पाएंगे, वो मीट नहीं कर पाएंगे आपकी ज़रूरियात, मगर एक ऐसा निकलेगा जो कहेगा मुझे फ़लाँ ही चाहिए।
ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ اگر کرکٹر اچھے ہیں, اپنی کوالٹی پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے, تو میں سمجھتا ہوں بہت جلد آپ کو موقع ملے گا. تو میں اس میں کہوں گا تھوڑا کوالٹی میں کمی آئی ہے, کوانٹٹی زیادہ ہو گئی ہے, کرکٹ زیادہ ہو گئی T20 کے آنے کے بعد, لیکن کمرشل اسپیکٹ بھی ضروری ہے, کیونکہ آج کل دیکھیں نا وہ دور نہیں رہا کہ ایک بندہ کمائے اور 15 بندے کھائیں. اتنی مہنگائی ہے کہ ہر بندے کو ایٹ ہز آن کمانا پڑے گا, تو پلیئرز کی ضروریات بھی ہیں, تو یہ بھی ضروری چیز ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کے 2 بیسٹ پلیئرز کے نام جو کہ آپ کے فیوریٹ ہیں, ان کے نام اگر میں آپ سے جاننا چاہوں, جو 2 موجودہ میں سے اور 2 پچھلے دور کے کرکٹ میں سے. جی, پچھلے دور میں تو کوئی شک نہیں کہ میرے فیوریٹ وسیم اکرم تھے اور سلیم ملک, ٹھیک ہے, اور ان کی میں بات کروں بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن وسیم اکرم اور سلیم ملک, ایک بیٹسمین میں نے آپ کو بتایا اور ایک آل راؤنڈر بتایا, اور سلیم ملک بھی بالنگ کر لیتے تھے. اچھا, موجودہ ٹیم میں ظاہر ہے کہ میں محمد رضوان پہ جاؤں گا اور شاہین شاہ آفریدی. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ان میں وہ دم خم ہے جو ہمارا خاصا رہا, جو عمران خان, سرفراز, نواز, فضل محمود, شعیب اختر, محمد زاہد, وقار یونس, وسیم اکرم, محمد عامر آصف, انہوں نے جو لیگیسی چھوڑی ہے اس کو اگر کوئی فلفل اس وقت کر رہے ہیں تو وہ شاہین شاہ آفریدی. اگر یہی سوال میں آپ کو ورلڈ لیول پر پوچھوں کہ آپ کے ورلڈ میں 2 پچھلے دور کے اور 2 اس دور کی. ورلڈ لیول میں میرے لیے بہت آسان ہے, برائن لارا سے بڑا بیٹسمین میں کسی کو نہیں مانتا, کیونکہ ریکارڈ ٹنڈولکر کا, رکی پونٹنگ کا اور بہت سو کا ان سے اچھا ہے, اور پیٹرسن سے تو اور بھی بہت سارے لوگوں کا اچھا ہے, لیکن کیون پیٹرسن اینڈ برائن لارا, میں ان پہ جاؤں گا دونوں پہ. اور اگر چلو بالر ساتھ میں ایڈ کر لوں تو میں آف کورس گلین میگرا اور شین وون, دونوں آسٹریلین ہیں, مگر میں دونوں پہ ان پہ جاؤں گا ورلڈ لیول پہ. اور موجودہ دور میں ورلڈ لیول پہ مجھے ظاہر ہے کہ لوگ ہو سکتا ہے اس چیز کو عجیب سمجھیں, مگر وراٹ کوہلی جیسا بیٹسمین میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہے. جتنے ان میں گٹس ہیں, جتنا دم ہے, جتنا فائٹنگ اسپرٹ ہے, وہ کیا وہ اسٹیٹمنٹس طرح طرح کے دیتے رہتے ہیں پاگل پن والے, جس کی وجہ سے وہ اب ٹیسٹ کیپٹنسی بھی چھوڑ رہے ہیں. بٹ وراٹ کوہلی از دا بیسٹ بیٹسمین ان دی کرنٹ ایرا. اور دوسرے نمبر پہ آف کورس میں سمجھتا ہوں اسٹیون اسمتھ. اب اسٹیون اسمتھ کے ساتھ بھی معاملات یہ ہیں کہ ان پہ بین بھی لگا, وہ ساری چیزیں ان کی اپنی, لیکن اگر میں بات کروں تو اسٹیو اسمتھ اور ان جیسا میں نے نہیں دیکھا. اور بالر آف کورس جیمز اینڈرسن, آپ ان کو نہیں آؤٹ کر سکتے کسی بھی چیز سے, بہت زبردست بالر ہیں, ان کی جتنی تعریف کیجیے کم ہے. اینڈ دین بمراہ, یہ ورلڈ لیول کی میں بات کر رہا ہوں, تو یہ بہت اچھی کرکٹ. علاقے میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں, علاقے کے کرکٹ کے لیے میں کامنٹری جانتا ہوں, وہ میں کوئی بھی دوست مجھے حکم کرے مفت میں کروائے, 500 میں کروائے, 5000 میں کروائے, میں کوشش کرتا ہوں اس میں جاؤں, انلیس کہ میرے نظریاتی اختلاف نہ کسی کے ساتھ ہو جائیں. کیونکہ اب میں 27 سال کامنٹری کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لاز ہونے چاہیے کرکٹ کے, کچھ ڈسپلن ہونا چاہیے. اس میں کچھ دوست جب اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو میں اس میں بلنٹ ہوں, میں مائک پہ کہہ دیتا ہوں یا ان کو منہ پہ کہہ دیتا ہوں. اس میں کچھ اختلافات میرے ہو جاتے ہیں, لیکن میرے دل میں کسی دوست کے لیے کوئی برائی نہیں ہے, نہ اس سے کوئی میری لڑائی ہے. میرے اختلافات ہیں نظریاتی اور ہیں رولز اینڈ ریگولیشن پہ, اور وہ بھی محبت کے ساتھ. کوئی میں یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ جھگڑ کے بات کرتا ہوں, میں مائک پہ بڑی کوشش اسلوبی سے اسے یہ کہتا ہوں اور مل کے بھی یہ کہتا ہوں. باقی میں ہر طرح سے دوستوں کے لیے حاضر ہوں. کچھ دوست کرکٹ کھیلنا چاہ رہے تھے ٹاپ لیول پہ کراچی میں, ان کو کراچی تک بھی لے کے گیا, مگر انہوں نے ایکسل نہیں کیا. ظاہر ہے وہاں رہنے کی چیزیں اور دوسرے مشکلات تھیں. دوسرا, میں یقیناً سوچ رہا ہوں کہ اب جس طرح سے میرے کچھ تعلقات واسطے ہیں, ٹیپ بال میں بنے ہیں, کچھ اور انہیں بنے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا دوست ہوگا جس کو میں سمجھوں گا. اور اس میں آنیسٹ بات یہ ہے کہ بندہ تھوڑا سا اس دوست کا بھی خیال کرتا ہے جو آپ کی بہت عزت کرتا ہو, ٹھیک ہے. یہ سچی بات ہے, لوگ چھپاتے ہیں, مگر میرے لیے یہ چھپانا مشکل ہے بہت. میں ظاہر ہے کہ اس بندے کو ترجیح دوں گا جو مجھے بہت عزت دیتا ہو, میرے بہت قریب ہو, میرا خیال کرتا ہو. میرا پہلا تو توجہ اسی پہ جائے گی نا. باقی یقیناً سارے کنری والے برابر ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, تو میں انشاءاللہ ان کے لیے کوشش کروں گا اور کر رہا ہوں. علاقے کے نوجوان کرکٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ علاقے کے نوجوان کرکٹرز کو میرا پیغام بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ شارٹ کٹ پہ نہ جائیں. ایک دن کے شاہد آفریدی اور ایک دن کے شعیب اختر بننے سے بہتر ہے کہ آپ 20 سال کے لیے مصباح الحق بن جائیں, تاکہ آپ پتہ چلے کہ کوئی محنت جس کام میں آپ کا وقت لگ جاتا ہے اور پیسہ لگ جاتا ہے اور محنت لگ جاتی ہے, وہ سونا بنتا ہے. آپ کہیں صرف پیسے سے میں شہرت حاصل کر لوں, ٹھیک ہے ہو جائے گی, لیکن ویسی نہیں ہوگی. اور صرف آپ جو ہے وہ بغیر وقت لگائے کہنے کہ 1-2 مرتبہ کچھ کر کے کر لوں, تو کچھ وقت لگائیں, کچھ محنت کریں, شارٹ کٹس نہ تلاش کریں, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ منزل خود آپ کے قدم چومے گی. نوجوانوں کو ذرا صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے اور اپنی محنت جاری رکھیں. سندھ اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پر؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جو بندے کی دھرتی ہوتی ہے, جہاں بندے کا جنم ہوتا ہے, اس سے محبت رہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جب ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ تو انہوں نے کہا تھا مکہ کی طرف منہ کر کے مجھے مکہ شہر تجھ سے بہت محبت ہے. تو آف کورس مجھے سندھ سے محبت ہے, اور دھانی کو دیکھ کر, نعمان علی کو دیکھ کر, کاشف بھٹی کو دیکھ کر میں زیادہ چوڑا ہو کے فیل کرتا ہوں کمنٹری باکس میں. باقی یقیناً پاکستان, ہم پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. پاکستان کے لیے تو جان دل ہر چیز حاضر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس طرح کا ورلڈ کپ کھیلا ہے اسی طرح کرکٹ کھیلتے رہیں تو انشاءاللہ پاکستان کا نام بہت جلد 92 96 کی طرح آ جائے گا دنیا کرکٹ میں. اور ابھی بھی ہماری بہت ڈسکس ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے دنیا بھر میں. انگلینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ ابھی آ رہے ہیں اس سال انشاءاللہ, تو بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے. بس ذرا مجھے دکھ یہ ضرور ہے کہ عام لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں پاکستان میں. تو یہ یقیناً ظاہر ہے کہ اس معاملے میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں, مگر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ خیر کرے کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے, عام بندے کے حالات آسان ہو جائیں, تھوڑی مہنگائی کم ہو جائے, تھوڑی اس کی مشکلات میں کمی آ جائے. بس یہ ہم دعا کر سکتے ہیں, اور جو مینجمنٹ ہے ہماری کنٹری کی بھی اور اوپر ٹاپ لیول پہ پاکستان کی, ان سے بھی درخواست کر سکتے ہیں جتنی غریب عوام کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر سکیں اتنی اچھی بات ہے. پاکستان میں آپ کے بہت سارے مداح موجود ہیں, ان مداحوں کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ بالکل میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے آزاد کشمیر اور مظفر گڑھ سے بھی فون آتے ہیں دوستوں کے, اور بارڈر پار سے بھی آتے ہیں. یہ جو ہمارا راجستھان ہے انڈیا میں, یہاں سے مجھے ایک دو دوست پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے فیس بک پہ میرے سے جڑے ہیں, اور پھر انہوں نے نمبر لیا اور وہ فون کرتے ہیں اور کامنٹری سنتے ہیں. تو بس کیا میں کہوں کہ ان کی محبت ہے, اور ان کے لیے پیغام یہی کہ وہ میرے لیے دعا کریں. میں کیونکہ ناچیز ہوں اور ان کی دعاؤں سے ہی چل رہا ہوں, وہ میرے لیے دعا کریں اور اسی طرح اپنے شوق کو برقرار رکھیں. اور جس فیلڈ میں میرے مداح ہیں اللہ اس فیلڈ میں انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. آپ نے خود بتایا کہ شروع میں آپ کو سنگنگ کا بڑا شوق تھا, تو آخر میں ہم آپ سے وہ جو عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی کا کلاس میں گایا کرتے تھے وہ ہمیں سنا دیں, وسیاں ساونیاں. کیونکہ آپ اسکول میٹ ہیں میرے, تو واقعتاً اسکول میں مجھے آپ کو پتا ہوگا سائیں غلام محی الدین پیر صاحب اور دوسرے جو اساتذہ تھے وہ کہتے تھے نیازی. بہت دیر میرا نام نیازی رہا ہے. اور عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی سے میں نے سمجھ لے اتنی ہی محبت کی ہے جتنی کوئی شخص اپنے محبوب سے کرتا ہے. ویسے میں نے محبوبوں سے بھی بہت کی ہے, اور لوگ اس میں شرماتے ہیں, مگر کافی محبوب میرے ہوئے ہیں زندگی میں, کیونکہ آرٹسٹ آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال آوسیاں ساونیاں بہت مشہور کیسٹ ہے عطا اللہ کی, مجھے آج بھی یاد ہے کی میں نے خریدی تھی گلزار کی, یہ جو دکان ہے اسٹیشن روڈ پہ, وہ 30 نمبر ہے والیوم PMC. تو اب میری آواز تو اتنی اچھی نہیں رہی, میرا وزن بڑھ گیا ہے, اور عطا اللہ کو گانے کے لیے بہت زور چاہیے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. آوسیاں ساونیاں, آوسیاں ساونیاں, تیری دید نو ترس گیاں, تیری دید نو ترس گیاں, وے پھٹنی نوکریاں, وے پھٹنی نوکریاں, ہے آوسیاں ساونیاں. میرے چولے کماہی مایا تے کلکھواری سمجھایا, میرے چولے کماہی مایا تے کلکھواری سمجھایا, میری کلیاں نبھدی نا, وے پھٹنی نوکریاں, وے پھٹنی نوکریاں, ہے آوسیاں ساونیاں. بہت شکریہ رانا بھائی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینکس بھائی. تھینک یو سر.